الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیات کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگائے سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، اسی طرح دیگر نعروں کا بھی۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اصوال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الفاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات اور عید کے دن بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، اور 63 دن کے اندر اندر مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کم از کم 25 رسائل پڑھنے کی نیت کرنے والے حاضرین و ناظرین،
صلو علی الحبیب۔ آج 1434 سین ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اوبی وین کے ذریعے کشمور باب الاسلام پاک سرہندی کابینہ براہ راست سوپا علی پور فراش اسلام آباد پاک مہروی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ نیز بذریعہ انٹرنیٹ 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف ہند نظامی کابینہ، جبل پور شریف MP ہند برکاتی کابینہ، افریقن ملک ملاوی اور ترکی، یہ یہاں کے عاشقان رسول بھی جمع ہونے کی ترکیب ہے۔ آج مجلس اصلاح برائے قیدیان مدنی مذاکرے میں ان کی خصوصی شرکت۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد بلال قادری اتاری ہے۔ میں بری صحبت کی وجہ سے جیل میں بند ہو گیا تھا اور مجھے وہاں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا۔ جب میں وہاں سے رہائی پایا تو پھر یہاں میں فیضان مدینہ میں حاضر ہو گیا 63 دن کے مدنی کورس کے، اور آج آپ کے سامنے پورے مدنی الیہ میں ہوں۔ میں تربیتی کورس کے بعد میں نے اعتکاف بھی 30 دن کا اعتکاف بھی کر رہا ہوں۔ مجھے دعوت اسلامی کا ماحول بہت پسند آیا، تو یہ باپا جان کا صدقہ ہے کہ باپا جان کی بدولت یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ تو باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے استقامت کی دعا کیجیے۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے، جو جیل میں گیا اس کی برائی بھی کیا غیبت ہے، اور اگر انہیں کوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاء اللہ، آپ کو مدنی حلیہ مبارک ہو۔ ناظرین حاضرین دیکھ لیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے۔ ایسے مدنی حلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جیل کاٹے ہوئے مجرم آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے، بس ہم قیامت کے روز بطور مجرم بارگاہ خداوندی میں پیش نہ ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخش دے۔ اب جیل کے قیدی کی غیبت، ظاہر ہے اس کی غیبت کیوں غیبت نہیں ہوگی؟ جو مسلمان جرم کر کے جیل میں گیا تو مسلمان تو رہا نا، تو اس کی بھی اگر برائی کی جائے گی تو یقیناً وہ غیبت ہی میں آئے گی، جبکہ بلا اجازت شرعی اس کی برائی کی گئی۔ اب مثال کے طور پر اس نے ظلمن کسی کو مارا تھا اور پولیس پکڑ گئی، اس کو بند کر دیا، تو اب اس نے مارا تھا، پولیس نے بند کیا، اب پیچھے سے اس کی بلا ضرورت شرعی اس گفتگو کرنا کہ یہ اس نے ظلمن فلاں کو مارا تھا، تو یہ اس کے عیب کا تذکرہ ہے جو کہ غیبت ہے۔ اسی طرح اس کو حقارت سے دیکھنا، تو حقارت سے کسی بھی مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی مسلمان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اس کو حقیر اور گھٹیا جاننا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی شروع میں جو مسلمان معاذ اللہ سزا پانے کے لیے جہنم میں گیا، بالآخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی کہے کہ چلو یار کچھ سزا بھگت لیں گے، آخر جائیں گے تو جنت میں نا، تو یہ جہنم کی سزا کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے، یہ یاد رکھنا۔
اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب نہ دے اور قبر کا عذاب بھی نہ دے. بس ہم بس ویسے بس بے حساب بس ہم نکل جائیں، بس کسی طرح دنیا میں آ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم کو نواز دے. آمین یا رحم. بلکہ ان قیدیوں کو دیکھیں نا، اگر ہم حقیر جانتے، ان کی برائیاں کرتے، تو یہ ابھی جو سابقہ قیدی آپ کے سامنے مدنی حلیے میں تھے تو یہ کس طرح ہمارے پاس آتے. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے، موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو پیار دیا جائے تو یہ بھی مان جاتے ہیں. پولیس کی خطرناک ماریں اور خوفناک سزائیں جس مجرم کو رائے راست پر نہیں لا سکتی، الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے میٹھے بول ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا قیدی بنا دیتے. اور جو اپنے گناہ سے توبہ کر چکا، اب جیسے قید اس نے بھگتی، اب گناہ سے جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے، اب تو اس کو شرمندہ کرنا، اس گناہ کا تانا دینا، یہ تو اور زیادہ برا. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 530 حدیث 58، ترمذی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا یعنی شرمندہ کیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ خود یعنی شرمندہ کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سعید اللہ گوندل، میں سینئر سپرنٹینڈنٹ جیل نیو سینٹرل جیل ملتان پچھلے 2 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں. سب سے پہلے الحمدللہ میں مدنی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر امیر اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس سے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات اور لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جتنے بھی پیغامات اور دینی تعلیم کے حوالے سے جو اصلاحی تعلیم دی جا رہی ہے اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹس ہیں جو کہ پوری سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور موجودہ اس دور میں مدنی چینل کی اہمیت آئے دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی جو ناظرین کی تعداد ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. فیضان القرآن کے حوالے سے جو جیلوں میں اصلاحی اور فلاحی کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے دعوت اسلامی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ہماری جیل میں بھی ماشاءاللہ یہاں پر دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور یہاں پر کمپیوٹر ٹریننگ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے، اور تمام اسیران جو ہیں وہ بہت دلجمی سے اس میں حصہ لے رہے ہیں. مدنی ماحول کی وجہ سے الحمدللہ ہماری جیل میں روزانہ جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار دفعہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ روزانہ کی جو ہے وہ تعداد ہے، جو کہ تمام اسیران اور سٹاف جو ہیں وہ کچھ ٹائم نکال کے اس میں ہم نے ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ تمام جو ہیں وہ درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے تعداد انشاءاللہ مزید ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. جیلوں کے حوالے سے میرا امیر اہل سنت سے ایک عاجزانہ سا سوال ہے کہ جیل کو اصلاح خانہ میں بدلنے کے لیے کون سے مزید کوئی اہم ترین اقدامات کیے جائیں جس سے جو اسیران ہیں وہ رہائی کے بعد ملک و قوم کے لیے ایک مفید شہری جو ہے وہ بن سکیں. ماشاءاللہ، جیل خانے کو اصلاح خانہ بنانا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنے پیارے جذبات ہیں ان کے. وہ
اگر سارے ہی افسران کے اس طرح کے جذبات قلبی طور پر ہوں تو واقعی جیل خانے اصلاح خانے بن سکتے ہیں۔ پھر یہ درود پاک کا سلسلہ، تو یہ ان افسران کے تعاون کے بغیر ظاہر دعوت اسلامی بھی کیا کر سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کو کھلی چھوٹ دی جائے جیل خانوں میں مدنی کام کرنے کی، ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کی ہم سے آپ پابندی کروائیں اور ان قواعد کے تحت، ان قواعد کی فریم میں ہم کو رکھیں، مگر ہم کو اجازت کھلے دل سے دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کے قیدی جو ہیں اللہ نے چاہا تو وہ اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن کر معاشرے میں ابھریں گے انشاءاللہ، جس کی کئی مثالیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں بھی۔ اس طرح کے مبلغین بھی دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے جو جیل میں تھے، اور جیل میں اسلامی بھائیوں کی اور عاشقان رسول کی ان کو صحبت ملی، ان پر انفرادی کوششیں کی گئیں، تو آج الحمدللہ وہ مبلغ بن گئے۔ تو اس طرح آپ تعاون کرتے رہیں، خود بھی کوششیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ ظاہر نصیب کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارے افسران اس بات پر سیریس ہوں۔ مجھے بس یہ یاد آتا رہتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ میں نے ایسے قصے سنے کہ ان کی جیلوں میں بے قصور بند ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیچارے بند ہوتے ہیں بے قصور۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات کوئی قتل ہو جاتا ہے، وہ بڑی شخصیت کا یا بڑے آدمی کا یا سرمایہ دار کا، اور وہ پھر وارننگیں ملتی ہے کہ اتنے گھنٹے میں یا اتنے دن میں ہم کو مطلب ہے کہ قاتل چاہیے، قاتل کو گرفتار کیا جائے۔ اب اگر اس وارننگ کو یہ سمجھتے ہم پورا نہیں کرتے تو یہ پھر نقصان پہنچتا ہے۔ اب اصل مجرم بعض اوقات ہاتھ نہیں آتا، وہ بھاگ جاتا ہے، تو پھر بعض اوقات کسی نہ کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ تو ہی مجرم ہے، اور اس کو پکڑ کے بیچارے کو جیل میں بند کر کے اس پہ کیس بھی چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے مار کوٹ کر کے اس سے سائن بھی کروا لیے جاتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں میں بھی آپ نے کھیلتے دیکھا ہوگا کہ یہ چیٹی مارتے بول چیں چیں، وہ نہیں بولے گا، زور سے چیٹی مارتے اس کے منہ سے نکل جائے گا چیں، کہ وہ ایک چیٹی سے چیں نکلتا ہے تو جب وہ بید کی لکڑیاں برف کی لادیوں پر سلانا اور بری طرح مارنا، اس کو الٹا لٹکا کر پھر اس پر ڈنڈے برسانا، کون قبول نہیں کرے گا؟ تو اس طرح کے مظالم جہاں بھی ہو رہے ہوں، اس جیل میں ہو رہے ہیں، اس جیل میں ہو رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، میں جو کہتا ہوں سب سمجھتے ہیں، جن کو ان لائنوں کی کچھ تھوڑی بہت معلومات ہے، تو یوں بیچارے کئی بے قصور اندر میں وہ اقبالی مجرم بن جاتے ہیں، قبول کر لیا اب مرا ہو، قبول نہیں کرتا تو بھی مرتا تھا، کہ ایسا مارتے ہیں کہ بعض اوقات مر جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی واقعات شاید آپ کو یقین آئے نہ آئے کہ اس طرح جرم قبول کروانے میں، اگلوانے میں اتنی پٹائی کی جاتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ادھر ایک لاش ملی، تو وہ جنگل میں لاش ملی، تو نالے میں لاش ملی۔ میں بڑی جرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور میں مطلب شہد کی مکھیوں کے چھتے میں بلکہ سانپ کے بلوں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، اس وقت یہ لاشیں وہ ہوتی ہیں۔ کسی کے گھر کا وہ سہارا ہوتا ہے جو بے قصور پکڑا گیا، اب وہ قبول کیا کرے؟ اب مجھے بولا جائے کہ بھائی تو نے اس کو قتل کیا ہے، تو میں لاکھ قسمیں کہوں کہ بھائی مجھے تو ریوالور پکڑنا ہی نہیں آتی۔ یہ حقیقت بولتا ہوں، میں نے آج تک زندگی میں الیاس قادری نے کبھی گولی چلائی ہی نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں نے چلائی نہیں ہے۔ اب مجھے اب مارا جائے گا تو میں بولوں گا ہاں میں نے تو بم مارا ہے، گولی کیا؟ یوں مطلب
تو یہ لاشیں جو ملتی ہیں نا ادھر ادھر، تو بعض اوقات، ساری لاشیں نہیں، بعض اوقات یہ وہ لاشیں ہوتی ہیں، اخباروں میں بھی خبریں ہوتی ہیں کہ اس کے جسم پر وہ زیادتی کے نشان، مار پیٹ کے نشانات تھے، تو یہ وہ مار پیٹ کے نشانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مغفرت فرمائے جو ان درندوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، جو بیچاروں کو اس طرح ظلماً مار دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو ظالم کی مدد کیسے ہو؟ جب عرض کیا گیا تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو۔ تو میں ظالموں کی مدد کر رہا ہوں اس وقت کہ ظلم سے رک جاؤ، ورنہ جب غضب خداوندی کا کوڑا پڑے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، چاہے الیاس قادری کو تم پھندا ڈال کے لٹکا دو، تم بچ نہیں سکتے۔ وہ جیلر ہو، وہ پولیس والا ہو، خواہ فوجی ہو، خواہ وزیر ہو، کوئی سا بھی شریر ہو، وہ بچ نہیں سکتا۔ جب تک اسلحہ پاس ہے، قوت، طاقت اور عہدہ، اقتدار ہے، بندہ اس کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ یہ محاورہ ہے کہ جب وہ غیبی لاٹھی پڑتی ہے، جب قہر خداوندی کا جب کوڑا پڑتا ہے تو پھر کوئی نظر نہیں آتا، قبروں میں گڑ جاتے ہیں۔ قبر میں نہ کوئی سیاسی پارٹی کسی کو بچا سکتی ہے، نہ حکومتی پارٹی بچا سکتی ہے، نہ ارباب اقتدار بچا سکتے ہیں، نہ حزب اختلاف والے بچا سکتے ہیں، نہ لیڈر بچا سکتا ہے، نہ باپ بچا سکتا ہے، نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ بینک بیلنس بچا سکتا ہے، نہ اس کے پلاٹ بچا سکتے ہیں، نہ بال بچے بچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی پھر قہر خداوندی سے بچانے والا نہیں ہوتا۔ تو مجھے اس کا بڑا درد ہے، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا۔ تو میں نے ایسی خبریں سنی ہیں کہ بیچاروں کے اندر میں ہوتے مظلوم ہیں۔ جب انہیں آپ جیسے کو، میرے جیسے کوئی کہے گا کہ میں نے جرم نہیں کیا، مجھے اس طرح لایا گیا ہے، ابھی ہم کو کیوں کہے گا کہ ہماری اپروچ کتنی، ہم تھوڑی اس کو چھڑائیں گے۔ نہ یہ بولتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہم کو چھڑاؤ، دعا کا بولتے ہیں جیسے اس طرح کے۔ آپ بتائیے کہ اس کی ماں مر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، بیوی مر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، بچہ مر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ جیل کے اندر اس کے رات دن ایک ہوتے ہیں بیچارے کے، نہ عید نہ برات، کچھ بھی اس کو نہیں پتہ چلتا۔ سارا گھر اجڑ جاتا ہے پیچھے سے، برسوں تک یہ بیچارے پڑے رہتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ نہ پیسے ہوتے ہیں کہ رشوت دے کر کچھ آسانیاں کرے ایک ظلم سے بچنے کے لیے، کہ اگر بغیر رشوت کے ظلم سے نہیں بچ سکتا تو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہوتا بیچارے کے پاس کہ ان ظالموں کے، ان کتوں کے منہ میں ہڈی ٹھونسے کہ کچھ اس کو آسانی، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ پہنے ہوئے کپڑے بھی جیل کے ہوتے، سارا بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کاروبار تھا تو وہ بھی گیا، نوکری تھی تو وہ بھی گئی، سب میرے کہ بیچارہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو لوگ کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی کر رہے ہیں، ان سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اے میرے جیل کے وہ افسروں جن کے دل میں خوف خدا ہے، اگر تمہارے جیل میں ایسا ہے، کوئی ایسی صورت نکالو، قربانی دو، کوئی 200-500 ہزار روپے خرچ کر دو اس پر، جو بھی مطلب ترکیب ایسوں کو نکالو، ان کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی کہ اس خوش نصیب جیلر نے، اس خوش نصیب افسر نے، اس خوش نصیب پولیس کے افسر نے، اس فوجی افسر نے، اس گورنمنٹ کے افسر نے، یا فلاں مطلب یعنی کہ پارٹی کے لیڈر نے میرے مظلوم باپ کو جیل سے رہائی دلائی تھی، ان کی دعائیں لو یار۔ آپ کوشش کریں، میرا بس چلتا تو ایسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں باہر نکلوا لاتا، اپنی تو اپروچ ہی نہیں ہے نا اس سلسلے میں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، بہت دل جلتا ہے میرا ان مظلوموں کے لیے جو اس طرح پڑے ہیں، یا بعض اوقات جرم چھوٹا ہوتا ہے، سزا رشوتیں دے کر اس کی زیادہ دلائی جاتی ہے۔ تو یہ رشوتیں دیتے ہیں جو اس طرح کے مظلوموں کو جو پکڑواتے ہیں، یہ بھی ظلم میں پورے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ مطلب خالی جو پکڑ کے لے گیا وہی مجرم ہے۔ یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں مالدار لوگ، یہ انتقام لینے کے لیے بھی بے قصوروں کو بعض اوقات پکڑوا دیتے ہیں، اس پر قصور ڈال دیتے ہیں اور یہ پکڑا جاتا ہے۔ گھروں میں اسلحہ پھینک دیتے ہیں، پولیس چھاپا مارتی ہے، نکلتا ہے اسلحہ، اس کو بھلے پکڑنا بھی نہ آتا ہو، گھر سے نکلا، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ہم نے،
اخبار میں فوٹو آ جاتی ہے، اسلحہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس بیچارے کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ بھی یعنی بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، مہنگائی بھی چلی جائے گی، بجلی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی، ہم سب خوشحال ہو جائیں گے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے. لیکن ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. باقی بڑے بڑے دعووں سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، خالی دعووں سے کام نہیں ہوتا، عملی اقدام کیجیے. اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے کہ کل ظالم ہوگا، اس کا گریبان ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا. کہ قیامت کے روز مظلوموں کی چاندی ہے، مظلوموں کا راج ہے، وہ ظالموں کو پکڑ رہے ہوں گے اور اپنا حق وصول کر رہے ہوں گے. اس وقت ظالم کو کوئی اس کا بڑا ظالم بچانے نہیں آئے گا، کہ وہ اس سے زیادہ مصیبت میں قیامت کے روز گرفتار ہوگا. جو اپنے اندر کا جائزہ لیا نا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اب جب اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے نا پاپا، نہ کاروبار رہتا ہے، نہ گھر بار رہتا ہے، یا حتیٰ کہ بدنامی اس قدر ہو جاتی ہے کہ باہر اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا، نوکری دینے والا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورتحال میں اس کے پاس 2-4 راستے رہ جاتے ہیں: انتقام، قتل و غارت گری، لوٹ مار، اور بس یہ وہ راستے. حالانکہ وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے، لیکن اس کی اصلاح ہونے کے بجائے مزید وہ پہلے بے قصور تھا لیکن اب اس نے وہ زندگی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ظلم پر ابھر آتے ہیں. اے ظالموں، یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا، تم اتنے سال کے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، کہیں تم سنبھل جاؤ. بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر نبیوں کے تاجور مدینے کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان پہ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. بہت شدید پکڑ ہے، سخت پکڑ ہے اس کی، پھر دنیا کی کوئی طاقت چھڑا ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے کہ اس پکڑ میں آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کے تقاضے پورے کر لو اور ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں اللہ کے قہر و غضب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو جیل خانہ ہے، جیسا انہوں نے فرمایا کہ اصلاح خانہ بنانا اس کے لیے، تو جیل بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی کیوں جیل جو ہے وہ بنائی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جیل کیوں بنائی گئی تھی. سب سے پہلے جو جیل بنائی نا، یعنی جیل خانے کا جو رواج ڈالا، تو یہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
نے اس کا رواج ڈالا. جیل سب سے پہلی انہوں نے بنائی. تو جیل اصل مقصد ہے کہ مجرم کو اس میں پکڑ کے بند کیا جائے تاکہ یہ جرم سے باز آ جائے اور دوسرے اس کے اس انجام سے ڈریں, عبرت حاصل کریں کہ جس طرح اس کو بند کر دیا نا, میں بھی کروں گا ایسا تو مجھے بھی بند کر دیں گے. تو یہ جیل کہ جیل میں اس کی اصلاح ہو جائے, ڈر جائے اور سدھر جائے اور دوسرے اس جرم سے باز آئیں. اصل جیل کا بنیادی مقصد یہ ہے. پاپا آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ جو جیل ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی. تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ ذکر خیر میں یہ موجود ہے کہ فلبث فی السجن بضع سنین, کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کچھ سالوں تک جیل کے اندر رہے. تو جیل تو اس زمانے بھی موجود تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل بنوائی. اس حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی جیل کا پروپر نظام نہ ہو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو قائم فرمایا ہو, ہے نا, یہ ہو سکتا ہے. جی جی, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مطالعے میں بات آئی تھی کہ ماضی میں جیلوں وغیرہ میں بھی جو اصلاح قیدیان کا جو انداز تھا وہ تھا, اس کا جو بنیاد تھی وہ نیکی کی دعوت و برائی سے منع کرنا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ تھا کہ قیدی ہوتے تھے, پھر قیدیوں کو اس طرح کی نیکی کی دعوت دی جاتی تھی, فضائل بیان کیے جاتے تھے, برائیوں سے ان کو بتایا جاتا تھا, وہی ساری باتیں ہوتی تھی. اس میں قیدیوں کے دل چوٹ کھاتے تھے اور ان میں سے وہ رجوع لے آتے تھے, توبہ کر لیتے تھے. کیونکہ جب تک توبہ نہیں کرتا, دل میں گناہ کا احساس پیدا نہیں ہوتا اور اس کو وہ حقیقی ندامت نصیب نہیں ہوتی, تو بظاہر اس کی اصلاح کی صورت کم رہ جاتی ہے. کہ اندر میں مار کھا کر اور تھوڑا بہت وہ سیٹ ہو کر باہر نکل بھی جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے. تبدیل اصل میں اس کے دل کا ہونا ہے, اس کے مزاج کا تبدیل ہونا ہے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ہو جاتا ہے. تو یوں اگر جیلوں میں مبلغین کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب جیل میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا مجرم جب اندر جاتا ہے نا, بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے. ہیروئن بیچتا ہوا پکڑا گیا, اندر گیا نا, اب شراب کی بوتلوں کی دکان کھولے گا باہر نکل کے. کسی نے کسی کی مار دھاڑ کی تھی, توڑ پھوڑ کیا تھا, اب باہر نکل کر وہ گولیاں برسائے گا. اب ایسا ہو گیا کہ زیادہ گر سیکھ کر اب جیل سے باہر نکلتا ہے. انہیں کئی جیلیں ایسی ہیں جو یوں سمجھو کہ مجرموں کے لیے ٹریننگ سینٹر کا کام کر رہی ہے. اندر میں ہیروئن بھی ملتی ہے ان کو, ہاں بہت کچھ ملتا ہے اندر, کافی ترکیبیں ہوتی بدقسمتی سے. تو ایسے خدا ترس افسران آئیں جیسے کہ یہ, ظاہر ہے کہ ان کی باتوں سے تو ہمارا حسن ظن بنتا ہے. سینئر سپرنٹینڈنٹ ایس پی فار جیل, تو یہ بڑے افسر تھے. جی ہاں بابا, بڑا افسر ہوتا ہے, بڑے افسر ہوتے کافی ہیں. ان سے نیچے ایس پی ہوتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. ان کی باتوں سے دیکھا کہ ان کی باتوں سے عشق رسول جھلک رہا تھا. کاش یہ مطلب ظاہری طور پر بھی مدنی حلیے میں آ جائیں, ان کا روب بڑھ جائے گا. یہ روب گھٹے گا نہیں, سمجھ, روب میرا گھٹ جائے گا, روب آپ کا بڑھ جائے گا. اس میں ایک مشورہ دے رہا تھا پاپا کہ جس طرح آپ نے جیلوں, یہ اصلاح خانہ جو جیل کو بنانا چاہ رہے ہیں, یقیناً حقیقت میں جیل ہے ہی اصلاح خانہ. جی ہاں, اس کا نام ہی اصل اصلاح خانہ ہونا چاہیے تھا. وہ یہ قید کر کے اصلاح کیسے ہوگی؟ دعوت اسلامی اپنے طور پر جو اس کا رول ہے وہ تو خیر پورا کرنے کی کوشش کرے گی. اور دعوت اسلامی کے جیلوں میں بیرکس بنتے ہیں. دعوت اسلامی ایک بیرکس بناتی ہے, یوں سمجھے کہ ایک بڑا لاک اپ ہوتا ہے, بہت بڑا بیرکس کہلائے گا. اس میں دعوت اسلامی کے تحت کچھ قیدی دے دیے جاتے ہیں, جو قیدی دعوت اسلامی کے بیرکس میں آتے ہیں. پھر دعوت اسلامی بیرکس بھی خود بناتی ہے, پھر اس کے اندر جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں دعوت اسلامی اس کو آن کرتی ہے. اور دعوت اسلامی مسجد بنانے کی کوشش کرتی ہے, اور مسجدیں بنائی ہیں جیلوں میں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بیرکس بنے ہوئے ہیں,
بہت سارے لاک اپ بنے ہوئے ہیں جس میں قیدی رہ رہے ہیں، بہت سارے بلاکس بنے ہوئے جن میں قیدی رہ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام قیدیوں کے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ جائے تو جو عملہ ان قیدیوں کو ڈیل کر رہا ہے، اگر جیل کے افسران کو ایسا قانون بنائیں، آئی جی جیل بھی ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، صوبے کا ہوتا ہے آئی جی، پورے صوبے کا جو بڑا ہوتا ہے جیل کا، تو اس طرح جو اگر بڑے افسران ہیں اگر کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ یہ جو عملہ ہے اگر یہ کوئی دعوت اسلامی کے ماحول سے کوئی ان کی ترکیب بن جائے، کوئی ان کے درس شروع ہو جائیں، کوئی ان کی اجتماع میں آنے کی صورت ہو، کوئی ان کے قافلوں کی صورت ہو، تو خود بخود جب آپ کے عملے میں تبدیلی شروع ہو جائے گی تو یک نہ شد دو شد، تو یہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ خود قیدیوں کے ساتھ وہ انداز اختیار کریں گے جس سے قیدی ان کا کردار دیکھ کر بھی اچھے بن سکتے ہیں. کیا فرماتے بابا؟ یقیناً ان کی تربیت بھی نہیں ہوتی نا، اسلامی حوالے سے تو کوئی تربیت ہی نہیں ہوتی. ان کا ذہن شیطان یہ بنا دیتا ہے کہ جب تک ہم گالیاں نہیں نکالیں گے، ان کو مطلب لاتیں نہیں برسائیں گے، اس وقت تک یہ قیدی ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے. تو آخر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیلیں بنائی تھی یا جیل بنائی تھی، تو اس میں تو صحابہ کرام کا دور تھا، تو کیا تصور ہو سکتا ہے کہ وہ گالی بھی نکال سکیں؟ کیا تصور ہو سکتا ہے کسی کو بے قصور لاتیں مار سکیں؟ پھر بھی قابو آئے نا، اور آدھی دنیا پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی. اور آج کسی کی بھی آدھی دنیا پر حکومت قائم نہیں ہے. اپنی حکومت جو چلاتا ہے اس کی بھی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، کب قوم اٹھا کے پھینک دے. باپا مغربی ممالک میں یہ جیلیں جس شعبے کے تحت ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف کریکشنل سروسز، یعنی یہ وہ شعبہ ہے جو اصلاحی کام کرتا ہے. واہ، یعنی یہ اصلاحی جو پہلو ہے وہ مغرب میں بھی موجود ہے. انہیں مغربی ممالک میں بھی اصلاحی لفظ بھی یہی استعمال کرتے اصلاح، اب وہ اپنے انداز میں جس طرح بھی اصلاح کرے، کرپشن کم ہو. اب یہ کہ ہمارے یہاں بھی یہ سب قانون تو بنے ہوئے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن جہاں عمل ہوتا ہوگا وہاں اصلاح بھی ہوتی ہوگی. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا 100% جیلیں ایسی ہیں جہاں عمل ہی نہیں ہوتا. جہاں خوف خدا والے افسر آتے ہوں گے اور سب کو نماز کے لیے لائن میں لگاتے ہوں گے. دیکھو نا درود شریف 60-70 ہزار درود شریف پڑھوا ہی رہا ہے نا یہ اللہ کا نیک بندہ عاشق رسول. 60-70 میں نے پہلی بار سنا کہ اتنے درود شریف جیل میں پڑھے جا رہے ہیں. کتنی نیک متاثر کن بات ہے. یہ ہو سکتا ہے نمازیں بھی پڑھاتے ہوں گے قیدیوں کو، نمازیں پڑھائیں، نمازیں سیکھنے کا انتظام کریں تو انشاءاللہ یہ نماز ان کو برائیوں سے روک دے گی قیدیوں کو. بس اللہ تعالی جذبہ عطا فرمائے اور ظلم سے بچائے. پاپا اصل میں اگر وہ معلومات ہو نا کہ یہ اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا، یہ ذہن میں رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بچنے میں بہت ان کو معاون ہوں. اس طرح کی باتیں سنیں اگر یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا. بلکہ اگر ظلم کرنے کی سزا دنیا میں بھی اگر ان کو بھی ملے نا، جیل کا کوئی افسر ہے یا نوکر ہے جو بھی ہے، تو یہ بھی اگر ظلم کرے تو اس پر بھی تو قانون تو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بھی پکڑا جا سکتا ہے. لیکن پکڑے بھی جاتے ہوں گے، جہاں دیانتدار افسران ہوتے ہوں گے پکڑ بھی لیتے ہوں گے اپنے آدمیوں کو، رشوت لیتا ہوا دیکھتے ہوں گے، یا وہ بلا وجہ مار دھاڑ کرتا ہوا، یا ایسا مارتے ہیں جیسے میں نے کہا مر جاتے ہیں بیچارے. تو وہ اگر کوئی مجرم بھی ہے، واقعی مجرم ہے، تب بھی مار مار کے اس کو مار ڈالنے کی اجازت تھوڑی ہے. اور کتنا مارنا ہے اس کی بھی قیودات ہیں. جس طرح آنکھیں بند کر کے اس کو مارا ماری کرنے کی شریعت میں ہر صورت میں اجازت تھوڑی دی جاتی ہے. بہرحال یہ کہ واقعی معلومات کی کمی ہے. تو ان کو اگر اپنے عملے کو دعوت اسلامی والوں کے لیے مطلب کوئی ترکیب بنے نا کہ یہ جیل کا عملہ بھی وہ خدمت کا موقع دے، کہ ان کی بھی مذہبی حوالے سے کوئی ذہن سازی کی جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. اور واقعی ظلم کا انجام جو ہے نا یہ اپنے پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں ظلم کروں گا تو میری سزا اگر مجھے ہوئی تو یہ ہوگی. اب مثال کے طور پر ایک
روایت ہے حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ، یہ بختی اونٹ یہ سب سے بڑا اونٹ ہے، اونٹوں کی جو اقسام ہوتی ہے نا تو یہ بڑا اونٹ ہوتا ہے بختی اونٹ، تو بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست مانے کھال، ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ظلم سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی پر ہم نے ظلم کر لیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر کے اس مظلوم کو دنیا ہی میں راضی کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس کو خوش کر دیں کہ ظلم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی اس سے قبل بھی ایک بخاری شریف کی حدیث اور سورہ ہود کی جو آیت پڑھی تھی، یہ سب مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ظلم کا انجام سے میں نے پڑھی تھی۔ تو یہ رسالہ مختصر سا رسالہ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن اس میں ظلم کا وہ انجام، اس میں آیتیں، حکایتیں، روایتیں دی ہوئی ہیں کہ اگر جیل کے افسران اور جیل کے عملے کا ہر فرد اس کو پڑھ لینا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان کو خود ظلم سے انشاءاللہ بہت ڈر لگے گا اور توبہ کی طرف یہ راغب ہوں گے جو کرتے ہیں ظلم۔ اسی طرح ایک ایک پولیس کے فرد کو یہ پڑھایا جائے کہ ان کے مظالم بھی کم نہیں ہوتے، یہ بھی لاکب میں مجرم کو لے کر اتنا مارتے ہیں، بیچاروں کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ بالکل حد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مار کھا کے اس نے تسلیم کرنا ہی ہے، کیونکہ ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں پارٹیوں کی طرف سے۔ اس کے اوپر یہ ایف آئی آر پھٹے گی اور یہ ایف آئی آر میں بس وہ یہ جرم اس کا ثابت ہونا ہے تو 7 دن کا ریمانڈ لیں گے، اتنے دن کا ریمانڈ لیں گے، مار 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 الٹا لٹکاتے ہیں، برف پہ لٹاتے ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مر بھی جاتا ہے، یہ ظاہر کہ یہ ملزم ہوتا ہے، اس پر الزام ہوتا ہے، ابھی مجرم نہیں ہے، یہ الزام ہے، تو یہ مار مار کے مار ڈالتے ہیں، پھر وہی میں نے بتایا کہ پھینک آتے ہیں ادھر ادھر اور لاشیں ملتی ہیں۔ اب یہ تشدد کے نشانات کا دور چلا گیا، اب تو گولی ماری جاتی ہے، لیکن تشدد کے نشانات والی لاشیں اب بھی آپ سب جانتے ہوں گے ملتی ہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہ رسالہ اگر آپ سب تک پہنچا دو نا، ظلم کا انجام، یہ لکھ لیں نام، آپ نے نہیں پڑھا اس کو ضرور پڑھیے، بہت پہلے پڑھا تھا، ایک بار پھر پڑھ لیجئے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا، یہ قیدیوں میں بھی بانٹے، قیدی بھی کوئی سارے بے قصور نہیں ہے، ایک سے ایک اس میں باپ کے باپ ہوتے ہیں، سر پھرے ہوتے ہیں، بہت بگڑے ہوئے، بہت خر دماغ قسم کے اندر لوگ ہوتے ہیں۔ قیدی بھی دوسرے قیدیوں پر بہت ظلم کرتے ہیں، ہاں ظلم کرتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو 302 کے کیس میں بند ہوتا ہے نا، قتل کے کیس میں
وہ دراصل وہ اپنی بیرک میں اگر وہ پاورفل ہے نا تو یہ بس وہ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. دوسرے قیدی کون سے چیٹنگ کی ہے یا کوئی گندا کام کیا ہے, اس طرح کے چھوٹے, یوں چھوٹے یہ بھی نہیں ہے, گناہ کوئی بھی دیکھا جائے تو چھوٹا نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. دنیاوی اعتبار سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ایک مطلب ہے نا کہ کم دلیر آدمی بھی کر لیتا ہے, اور قتل دلیر آدمی کہلاتا ہے. دلیر نہیں ہے, یہ بے وقوفوں کا سردار ہے جو ناحق قتل کرتا ہے. تو یہ جو قاتل ہوتے ہیں نا, یہ ان سے خدمت لیتے ہیں, پاؤں دبواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں ان کو. یہ ترکیبیں جیل میں بھی ہوتی ہیں, سینئر قیدی, جونیئر قیدی. تو اس میں سینئر جو وہ جونیئر پر حاوی ہو جاتا ہے, اس کو تجربہ ہوتا ہے. پھر اگر وہ کسی بڑی پارٹی سے منسلک ہے تو اس کو کوئی جیل کا جو اسٹاف ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, اس کو سلوٹ کرتے ہیں. اس کو رشوت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی ساری فرمائشیں پوری کرتے ہیں کہ کل یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پر آ جائے گا تو پھر مجھے الٹا لٹکا دے گا, یا باہر نکلے گا تو میرے بچوں کو اٹھا جائے گا, یا مجھے گولی مار دے گا. کیونکہ اس طرح کے لوگ عموماً سورس وغیرہ سے بھی رہا ہو جاتے ہیں, پھر یہ نہیں چھوڑتے, پھر مار دیتے ہیں, وکیلوں کو مار دیتے ہیں, ججوں کو مار دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا, تماشے دیکھ ہی رہے دنیا کے. تو اس لیے خوفناک مجرموں سے یہ پولیس بھی دبتی ہے, جیل کا عملہ بھی دبتا ہے. تو ان سے آپ بھلے دبتے ہو نہیں دبتے ہو, یہ آپ کے نصیب. آپ ان سب کو نمازی بنانے کی کوشش کریں. یہ جتنا بھی خوفناک ہوگا نا, نماز کے نام پر, دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, قرآن و حدیث کے نام پر, یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. بڑے بڑے مجرموں کو پولیسوں کی مار سیٹ نہیں کر سکی, الحمدللہ اللہ اور رسول کی بات اس کو سیٹ کر دیتی ہے. کئی جیلوں میں مدنی چینل چلتا ہے, جیلر تو کیا سمجھائیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے اس وقت کئی قیدی سن رہے ہوں, تو آپ ہی براہ راست کچھ اور مدنی پھول ان قیدیوں کو دے دیں جو قیدی بھی ہیں, مجرم بن کر ایک جیل میں بھی چلے گئے, مگر وہاں جا کر بھی قیدیوں پر ظلم کر رہے ہیں. ویسے یہ ایک خوشخبری سنا دو واپا کہ یہ جو ایس ایس پی جیل جو تھے, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جیل, ان کی کال آئی ہمارے اسلام بھائی کو کہ انہوں نے الحمدللہ داڑھی شریف کی نیت کر لی ہے. ماشاء اللہ, اور دعا استقامت کا بھی ان کا پیغام. ماشاء اللہ. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ لیکن دیکھیے میرے بھائی افسر شاہ, یہ شیطان آپ کو بولے گا کہ دیکھو زمانے کے ساتھ ساتھ بڑی داڑھی نہیں رکھنے کی, نہیں تو یہ لوگ ملا بولیں گے اور تیری بات کا اثر چلا جائے گا. یہ شیطان کان میں یا تو بولے گا یا میرے توجہ دلانے سے پہلے وہ بول چکا ہوگا کہ اپنے کو رکھنی اتنی سی ہے, خشخشی سے گزارا نہیں ہوگا. داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے گھٹانا, دونوں حرام. اس لیے ٹھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی پوری رکھنی ہے, سے بڑھ گئی تو کاٹ دیں. ٹھوڑی کے نیچے سے, یہاں سے نہیں. پھر یہاں سے پکڑیں گے تو پھر تو مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا, حل ہونے کے بجائے. یہ جو شرعی طریقہ گلے کی طرف دبائیں, اب جو بال گلے کی طرف دبانے کے بعد آئے نا, یہ کاٹنے سنت بھی ہیں, ایک مٹھی سے بڑھ گئے. ایسی آپ نے داڑھی رکھنی ہے. اور اس پوری داڑھی آنے کے بعد مدنی چینل کو ایک اور سوال ریکارڈ کروانا ہے اور اپنا تعارف کروانا کہ میں وہی ہوں عاشق درود و سلام, اور آج مجھے پہچانو. آقا کی سنت بھی سجا کے آگے ہو سکتا ہے ان کی کوئی ریکارڈنگ آئی بھی جائے. البتہ جیلوں میں تقریباً 416 باپا مدارس المدینہ اس وقت قائم ہیں الحمدللہ, اور اس میں پڑھنے والے جو شرکا ہیں ان کی تعداد کم و بیش 4800 بتائی جا رہی ہے, 5000 کے لگ بھگ. 5000 کے لگ بھگ الحمدللہ. اور تقریباً جو فرض علوم کورس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کم و بیش 1600 کے آس پاس ہے. اور شعبان اور معظم میں تقریباً کم و بیش 7000 قیدیوں نے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ, یہ یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی کا یہ جو شعبہ ہے جیلوں اصلاح برائے قیدیان کے حوالے سے, یہ ان اسلامی بھائیوں کی کوششوں کی کارکردگی ہے.
اور یقیناً یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں جو عملہ ہے، جو عہدیدار حضرات ہیں، ان کا بھرپور تعاون ہوتا ہے تبھی ہم اندر جا سکتے ہیں، بیرکس بنتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ تو اللہ ان عاشقان رسول کو بھی جزائے خیر دے جو اس طرح تعاون کرتے بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے اور برکت دے جو جیلوں میں جا کر کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی باپا وہ جشن ولادت کے موقع پر جیل میں وہ ہوا تھا، اپنا اجتماعی میلاد وغیرہ ہوتے ہیں، تو قیدیوں نے مل کر کم و بیش باپا 1 کروڑ کے آس پاس درود شریف پڑھا۔ الحمدللہ۔ اس کی کارکردگی کا مجھے ایسے میں ظاہر ہے اب ایک فکس فگر یہ دے رہے ہیں، لیکن میں کم و بیشی کی ہم اس میں قید رکھیں گے کہ اس طرح مطلب کہ ایک کثرت کے ساتھ اس طرح ترکیب بن رہی ہے۔ اب حاجی عبدالحبیب کے اور دیگر مبلغین اور ذمہ داران کے بھی ان مواقع پر جیلوں میں اچھے اجتماعات ہو رہے ہیں، قیدی شرکت کرتے ہیں، عملہ بھی شرکت کرتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہے۔ یقیناً ایک یہی کام نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ بھی ایک کام ہے کہ دعوت اسلامی جہاں جیلوں کے باہر اصلاح امت کا کام کر رہی ہے، وہیں جیلوں کے اندر بھی اصلاح امت کا کام کر رہی ہے۔ جو جیلوں کے اندر ہیں کوشش یہ ہے کہ باہر نکل کر یہ پھر اندر نہ آئیں، اور جو باہر ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کبھی اندر نہ جائیں۔ دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں وہ اسلامی بھائی جو یہ بہاریں سن رہے ہیں اور جیلوں کے اندر مدنی کاموں کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ کئی جیلوں میں ہمیں ابھی مسجدیں بنانی ہیں، بیرکس بناتے ہیں جس میں قیدی آ کر رہتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں پھر مدرسۃ المدینہ اور یہ فرض علوم با جماعت نمازوں کی ترکیب ہوتی ہے۔ کسی ایک ماں کا لال بھی گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھری راہ پر آ جائے، تو وہ اسلامی بھائی جو ان قیدیوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ دل کھول کر تعاون کیجئے۔ ہماری مجلس جیل خانہ جات سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ای میل ایڈریس جو بتائے جاتے ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں کہ میں جیل خانہ جات میں تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ ہماری مجلس جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی۔ ابھی ہمیں کئی جیلوں میں بیرکس بنانی ہیں، مساجد بنانی ہیں، بلکہ یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جیلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ وہاں ایسا بھی ہوا کہ نمازی بھی بنے، قیدیوں نے داڑیاں بھی رکھی، بلکہ کئی غیر مسلم قیدی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش سے مسلمان بھی ہوئے۔ الحمدللہ۔ اب اس میں 31 جیلوں میں یہ مدنی مذاکرہ میری ابھی معلومات کے مطابق دیکھا جا رہا ہے، اور جو ان کا جو اسٹاف ہے عملہ، ان کی جو جگہ ہیں ان میں 40 مقامات پر یہ عملہ شاید کہیں کہیں جمع ہو کر پتہ چلا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پاپا یہ عملہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اگر اس حوالے سے جیسے آپ نے ترغیب دلائی نا کہ ایک ظلم کرنے والے اور ایک وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کو سے تکلیفیں دور کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پاپا کوئی ان کے لیے بھی کوئی فضیلت کی کوئی حدیث سنا دینا پاپا۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو ایذا دینا تو مسلمان کا کام نہیں، بلکہ اس کا کام یہی ہے کہ مسلمان سے ایذا دور کرے، ایذا دینے والی چیزیں ہٹائے۔ سیدنا امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ تو ایذا دور کرنے کا ثواب بھی آپ نے دیکھا۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص نے ایک کانٹے دار شاخ مسلمانوں کے راستے میں دیکھی، تو اس کو اس لیے ہٹا دیا کہ مسلمان کا پیر پڑ جائے اور اس کو کہیں لگ نہ جائے۔ حدیث شریف کا یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس شاخ ہٹانے والے کا یہ عمل بڑا پسند آیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے والے سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اس کی 2 روایتیں آپ نے مولادہ فرمائی۔ تو اس لیے
जेल में अच्छे लोग बुरे लोग भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि अल्लाह करे जल्दी जल्दी पकड़े जाएं। ऐसे भी हैं जिन्होंने नाक में दम और दम में नाक दोनों में चौकड़ियां बुला दी हैं कौम को। ये जितने ये गनों की उस पर गन पॉइंट पर जो मोबाइल छीन रहे ना, इन सबको अंदर में होना चाहिए। फिर हम जाकर इंशाअल्लाह इन पर इनफरादी कोशिश करेंगे तो ये सुधरेंगे। अब भी इनफरादी कोशिश मुश्किल है। अब भी अगर इसको सलाम करेंगे ना तो वो पहले बोलेगा जो है जेब में वो दे दे मेरे को, बाद में बात करेंगे। तो अब भी मुश्किल है। ये जब अंदर जाएंगे ना फिर नानी याद आएगी ना, तो फिर हमारी बात इनकी जल्दी समझ में आएगी। तो इनको जल्दी ले जाओ अंदर में। पुलिस अगर दियानतदार बन जाए ना हमारी, तो ये सारे अंदर हो जाए। अफसोस कि जो बेचारे समझदार पुलिस वाले होते हैं खुदा तरस, उनकी फिर चलती नहीं है कि अक्सरियत में बिगाड़ है। तो ये इनके बत्ते या इनकी जो भी तरकीबें, कमीशन, अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम और तौफीक तौबा नसीब फरमाए। अभी पिछले दिनों यानी ये ऐसे जुल्म करते हैं कि वाकई यानी कि रुआ रुआ ऐसे जालिमों को बदुआएं देता है, ऐसा सताते हैं। पिछले ही दिनों एक SMS मिला हमारे अपने इस्लामी भाई इमामे वाले, दुआ के लिए SMS मिला के वो मेरा एक दोस्त इगवा कर लिया गया है, वो इतना उससे मांग रहे था, करोड़ों में क्या शायद 10 करोड़ मांग रहे थे। अब आज पैगाम मिला उसका कि वो जो अगवा जिसको किया गया था उसको बाजियाब करवा लिया गया है, न छुड़ा लिया गया है। 7 लाख इन जालिमों ने छोड़ने के लिए 7 लाख रुपए लिए, और जिस वक्त तक ये उनके कब्जे में रहा हमारा दोस्त बेचारे गरीब को बहुत मारा है। सिगरेट से उस गरीब को दाग देते थे, दाम देते थे सिगरेट, जलती हुई सिगरेट से। और वो दोस्त इन रमजान के दिनों की बात कर रहा हूँ, वो खूब मारा, सिगरेट के दम दिए, ऐसे जालिम थे। और उस दोस्त का, इनके उस इस्लामी भाई का जज्बा कि बगैर खाए भी उन्होंने इन जालिमों के कब्जे में रहते हुए, मारे खाते हुए भी रोज़ा कोई कज़ा नहीं किया। अब वो दुआ की दरख्वास्त फिर आई है, पैगाम आया उस बेचारे के लिए दुआ कर दो कि अब ये सेहत याब हो जाए कि उसको मारा बहुत है। तो ऐसों के लिए रुआ रुआ बदुआ देता है कि ये जल्दी पकड़े जाएं, ये जल्दी पकड़े जाएं। और इनकी जो सरपरस्ती करते हैं ना, उन पर भी अल्लाह करे कि ऐसी तरकीब बने वो भी अंदर हो जाए। इन सरपरस्तियों के बगैर ज़रा मुश्किल होती ये चीज़ें, बहुत गहरे हाथ होते हैं इस तरह का करने वालों के। ये सब सज़ा के मुस्तहिक हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इनको जल्दी पकड़ो, अंदर करो, और हमारे मुबल्लिगीन को बुलाओ। जब ये 2-4 दिन अंदर रहेंगे ना, जब ये अपनी माँ को नानी नानी करेंगे ना, तो फिर हम जब इनको नमाज का बोलेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। अब भी अगर बोलने जाएंगे तो हमको पकड़ लेंगे कि यार तू चल, तू हमारे ब्लैंक चेक है, तेरे जरिए शायद कुछ मिल जाएगा। तो इनको ले जाओ जल्दी, फिर पीछे से हमको बुला लो। तो दोनों हम मिलकर इनको नमाजी बनाएंगे कि मस्जिद भरो तहरीक के लिए इनकी भी ज़रूरत है अपने को, कि ये भी सुधर जाए, नमाजी बन जाए और मुसलमानों पर जुल्म करना छोड़ दें। भाई इस तरह के जुल्म तो काफिरों पर भी कोई जायज़ थोड़ी है, जिस तरह ये हमारे नादान जालिम मुसलमानों पर कर रहे हैं। इस तरह काफिरों पर भी करेंगे तो वो इस्लाम की तरफ कैसे आएंगे? हरगिज़ नहीं आएंगे वो। तो इसलिए ऐसी खबरें सुनकर भी ये गैर मुस्लिम जो है ना, मुसलमानों को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन जो जिनके यानी कि थोड़ी बहुत जिनमें होगी ना अक्ल, जिस गैर मुस्लिम में, वो सोचेगा कि ये बोलने वाला भी तो मुसलमान है, जो इनको 2 टोक समझा रहा है कि इसको छोड़ो। तो हो सकता है कि कई गैर मुस्लिम ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो ये जालिम कर रहे हैं, ये इन मुसलमानों के बिगड़े हुए लोग हैं, जिनको सुलझे हुए मुसलमान नापसंद करते। और हकीकत भी यही है कि मुसलमानों की यानी कि ये कह सकते हैं कि 100% में, इसलिए कि ये एक आध माइनस हो गया ना थोड़े से ये मुजरिम, बाकी 99.9 मुसलमान इन हरकतों को नापसंद ही करते हैं।
کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان حرکتوں کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی ہمیں مطلب وہ ماحول دکھانا ہے جو حقیقت ہے، جو ہمیں قرآن نے دیا، جو حدیثوں نے دیا، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر توبہ کریں، کلمہ پڑھیں اور اسلامی بھائی بن جائیں. غیر مسلم بھی اور بن بھی رہے، جن کو مدنی چینل دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے تو ایسے غیر مسلموں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں سارے مسلمان برے نہیں ہیں، اور کچھ مسلمان برے ضرور ہو گئے لیکن اسلام ان کا برا نہیں ہے. تو یوں اسلام قبول بھی کر رہے. کیا بعید کہ اس وقت بھی کچھ غیر مسلم یہ سن رہے اور سوچ رہے ہوں کہ نہیں یار اسلام کی یہ باتیں ہیں یہ تو درست ہے، جو مسلمان کر رہے ہیں وہ غلط ہے. کیا پتہ کہ ایسے غیر مسلموں کے پیغام آ جائیں کہ ہم غیر مسلم جب مدنی چینل آن کیا تو غیر مسلم تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اب ہم تمہارے اسلامی بھائی بن چکے، توبہ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. کیا پتہ پیغامات آ جائیں اور ہم سب کے دل خوش ہو جائیں. ابھی جو عاشق درود و سلام کا فون بات ہوئی تھی نا، انہوں نے فون کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ. اللہ آپ جیسوں کی کثرت کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. بے شک. ماشاءاللہ. استغفر اللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. آپ نہیں تھوڑے کچھ صلی اللہ تعالی علی محمد کچھ دن نکال کر اگر یہاں نہیں معتکفین کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں مدنی مرکز میں، کوشش فرمائیے. تین دن دے دیجیے ہم کو. یہاں دیکھیں عاشقان رمضان، عاشقان رسول کیسے ماشاءاللہ جمع ہے. اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں انتظار کروں گا آپ کا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ یار کیا جذبہ ہے ان کا. وہ تو افطاریاں کروا رہے ہیں جیل، پوری جیل کو، درس قرآن ہو رہے ہیں اور درود شریف قیدی پڑھتے ہیں، وہ ہم کو لکھواتے ہیں، کارکردگی دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں بس جیل میں مدنی ماحول ہو جائے. ہماری اصطلاح بھی بولتے ہیں مدنی ماحول بن جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باپا ایک اور بھی آپ کی انفرادی کوشش کے متمنی ہیں، اے سی پی ہیں اس وقت ممبئی میں، اور یہ مدنی مذاکرہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی ریکویسٹ پر دیکھ رہے ہیں، مسلمان ہیں لیکن اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں وہاں کی جیلوں میں بھی جہاں اجازت نہیں ہے مدنی کام کرنے کی اجازت مل جائے. باپا چند جملے فرما دیں گے تو شاید ہمیں ہاتھوں ہاتھ ابھی اجازت مل جائے گی. ان کو بٹھا لیا ہے مدنی مذاکرے میں. اللہ تو یہ اعلان کر دیں گے انشاءاللہ.
ہند میں بھی بعض جیلوں میں الحمدللہ اجازت ہے. اسی طرح غیر مسلم اکثریتی دیگر ممالک میں بھی بعض مقامات پر جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے دعوت اسلامی کو. دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ مطلب کرائم کو روکتی ہے. اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ جیلوں میں کام کر رہے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، اجازت ہے. جی. تو اس طرح کئی مقامات پر ہے اجازت. تو یہ ACP یہ کوئی عہدہ ہے. تو یہ جیل کے ہمارے ACP اس وقت بمبئی میں مدنی چینل پر تشریف فرما ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ یعنی دیکھیں نا، اسلام سے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں بیٹھتے اس میں. تو یہ افسران جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی خدمت کر جائیں، تو یہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے انڈر میں جو قیدی ہیں یا جو جیلیں ہیں، ان میں اگر آپ کوشش کر کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اگر دعوت اسلامی کو داخل فرما دیں گے نا اندر میں، تو انشاءاللہ کرائم پر بھی کافی قابو پانے میں مدد ملے گی. اور انشاءاللہ عز و جل جو مسلمان ہیں وہ نمازی بنیں گے، غیر مسلم ظاہر ایک تعداد ہوگی ان میں آپ کے یہاں، تو ان پر بھی انشاءاللہ یہ مبلغین کوششیں کر کے اسلام کی طرف ان کو مائل کریں گے. جن کے نصیب میں ہوگا مسلمان بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہر صورت میں آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو آپ کوشش کیجئے اور یہ ثواب کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس میں ویسے ہی وہ مزدوروں کی مزدوریاں بڑھ جاتی ہیں، ثواب کا اجر، نیکی کا اجر، ثواب کی مقدار، کوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے ثواب کی. اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کرم فرما دیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیجئے کہ کتنی جیلوں میں آپ ہمارے مبلغین کو خدمت کا موقع دیں گے. اگر یہ اعلان ہو جائے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ساری دنیا اس کو سن لے گی. پیغام اگر آپ کا مل جائے گا تو ہم انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے. ابھی امید ہے یہ اپنی کال ریکارڈ اللہ کرے گا تو اللہ ان کو یہ ہمت دے دے اور یہ سعادت دے دے. جب اللہ سعادت دے گا تو ہی ہوگا، رب چاہے گا تو ہوگا. ہم بھلے بولتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دلوں کا پھیرنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ہیں یہ، اور ان کا میسج آیا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں یا کچھ عرصے میں آپ کو بتاتا ہوں. شاید ان کو بھی کہیں اجازت لینی پڑے گی، رابطہ کرنا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا اپنا ذہن بن گیا ہے کہ وہ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں میں. جیل میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بے قصور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں آپ کو یعنی جیل کے اندر آپ تشریف لے گئے جس وقت، تو قرآن میں ہے وہ دخل معہ السجن فتیان، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 قیدی اور داخل ہوئے. تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی کہ ایک انگور نچوڑ رہا تھا اور ایک دوسرا تھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی تھی جس پہ پرندے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خواب کی تعبیر سنانے سے قبل دونوں کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا تھا. تو یہ جیل کے اندر جو ہے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خود بھی کام فرمایا ہے، مدنی کام جو ہے وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. سبحان اللہ. باپا بھی ہمارے ہاں وہ رسالے کا بھی بیان ہوا، ظلم کا انجام. گجرات کے معتکفین کی نیت آئی ہے کہ وہاں سے SMS جو موصول ہوا ہے وہ یوں ہے کہ تمام اسلامی بھائیوں نے ظلم کا انجام رسالہ پڑھنے کی نیت کر لی ہے. ماشاءاللہ. اور رکن شورا کا میسج موصول ہوا کہ ظلم کا انجام کا عربی، انگریزی، سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اس کی VCD بھی ہے، تو اگر ہمارے اسلامی بھائی اس کی VCD بھی اگر جیلوں میں دکھا دیں، VCD بیان موجود ہے. بعض اوقات قیدی پڑھ نہیں سکتے یا کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، لینگویج پرابلم بھی ہوتا ہے. تمام قیدیوں کو جمع کر
اگر یہ جو افسران ہوتے ہیں کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ تمام قیدی جمع ہوں اور ایک اسکرین پر باقاعدہ یہ ظلم کا انجام VCD تمام قیدیوں کو عملے والے بھی جمع ہوں سب مل کر دیکھ لیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ اثرات مرتب ہوں کہ آپ سوچتے ہو دیکھتے رہ جائیں. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام سعید اللہ گوندل ہے. آج میری اللہ کے شکر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت ذات کی وجہ سے بابا جی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس رمضان المبارک کے ببرکت دن کے حوالے سے جو ہے وہ خاص رحمتیں اور برکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور ان کے مدنی ماحول کے حوالے سے جو ہدایات ملی ان کو انشاءاللہ ہم مزید بھی بہتر کریں گے اور جیلوں کے اندر اسیران کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اس حوالے سے میں مزید بھی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس مدنی ماحول کو جو ہے وہ جیلوں میں جو بند اسیران ہیں ان کے لیے مزید اس کو بہتر بنائیں اور بابا جی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ نظر کرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے زندگیوں میں مزید جو ہے وہ بہتری ہے اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اس حوالے سے اور بہت ہی خوش ہیں کہ انہوں نے نظر کرم کیا اور خاص طور پہ آج جو مدنی مذاکرہ خاص طور پہ جیلوں کے حوالے سے اور اسیران کی اصلاح کے حوالے سے جو ارینج کیا اس کی بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور مدنی چینل کو بھی جو ہے وہ 5 سال مکمل ہونے پر دوبارہ دلی مبارکباد دیتا ہوں جس کی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں, لوگوں کے خاندانوں میں انقلاب آ گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مسلمان پوری دنیا میں جو ہے وہ اس چینل سے اپنی زندگیوں کو ایک راہ راست پہ اور صراط مستقیم پہ لانے میں ان کو مدد مل رہی ہے. تو اس کی میں دوبارہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری.